پانی والا مسئلہ ہے، اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے بال جو ہیں پانی کی وجہ سے خراب نہ ہوں؟ یہ 3 چیزیں جو ہیں آپ استعمال کریں، ان کا آپ شیمپو بنا سکتے ہیں گھر میں۔ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں، ان کے پاس مختلف قسم کے آئل ہوتے ہیں اور وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس فلاں ہے، کچی گری کا تیل ہے، فلاں تیل ہے، فلاں تیل ہے، تو وہ مکس کر کے تیل دیتے ہیں۔ لڑکیوں کا جو مسئلہ یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب ان کی شادی ہونی ہوتی ہے، اگر ان کے بال چھوٹے ہوں اور جب وہ رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو سب سے پہلے اس طرح کی چیزیں ظاہری طور پہ دیکھی جاتی ہیں دونوں میں ہمارے دیکھی معاشرے جاتی ہیں۔ میں۔ بچوں کو دیکھا گیا کہ وہ ابھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، تو اس کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ 15 دن میں بال آپ کے جو جھڑ رہے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو بال کمزور ہیں، ہاتھ ایسے آپ رکھتے ہیں تو ہاتھ میں آ جاتے ہیں، بالکل مضبوط ہو جائیں گے۔ پھر آپ بال لمبے کر کے آپ بھی اس کے ساتھ کوئی چیز کھینچنا چاہیں تو کھینچ سکتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق ہے بالوں کی کمزوری کے ساتھ، بالوں کی خشکی سکری کے ساتھ، اور خصوصاً جو کم عمر بچے ہوتے ہیں ان کے بال جلدی سفید کیوں ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے بال جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، اور ہم شیمپو کون سا استعمال کریں یا آئل کون سا استعمال کریں۔ طرح طرح کے جو ہمارے ہیئر ڈریسر ہیں وہ بھی ہمیں مشورے دیتے رہتے ہیں، اور جو بزرگ خواتین ہیں یا اس طرح ایسے دوست احباب ہوتے ہیں وہ بھی مشورے دیتے رہتے ہیں، اور بہت سارے ایڈز بھی آتے رہتے ہیں ہمیں۔ اگر تھوڑی سی کوئی چیز ہم کسی کے ساتھ ڈسکس کر لیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ والا آئل استعمال کریں بالوں کے لیے، آپ یہ چیز استعمال کریں، یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اس چیز سے متعلقہ، اس موضوع سے متعلقہ جتنے سوالات ہوں گے وہ ہم حکیم صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا واقعتاً جو ادویات آپ تجویز کرتے ہیں یا جو آئل آپ تیار کرتے ہیں وہ تاثیر رکھتے ہیں، افادیت رکھتے ہیں، یا اس کے اندر اب ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ 20 سے 25% یا 30% بعض لوگوں کو اگر وہ پراپر طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ملتا ہے، ورنہ وہ نہیں ملتا۔ تو لوگ اس وجہ سے پریشان بھی رہتے ہیں۔ ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ حکیم صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ آپ لیکچرار بھی ہیں طبیہ کالج کے اندر، اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کا علاج بھی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آج وہ ہمارے لیے کچھ ایسے مخصوص آئل بھی لے کر آئے ہیں جو آپ ناظرین کے سامنے ہم پیش کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے، اور ان کے بارے میں چیزیں بتائیں گے اور ان سے سوالات بھی کریں گے۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ماشاءاللہ۔ حکیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جو بالوں کی کمزوری ہے اور جو بال جن کے اندر سکری پیدا ہو جاتی ہے یا خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے جو بنیادی اسباب ہیں، کیا ان کا تعلق خوراک کے ساتھ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس کا بنیادی جو سبب اور وجہ ہے وہ کیا ہے؟ جی، آپ نے یہ جو سوال کیا ہے یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ جن لوگوں کے بالوں میں بھی خشکی ہوتی ہے، سکری ہوتی ہے، بال کمزور ہوتے ہیں، اصل تو اس کا سبب کیا ہے؟ لوگ اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس کا جو سبب ہے، کس وجہ سے بال کمزور ہو رہے ہیں، وہ سبب نہیں تلاش کرتے۔ جب سبب تلاش کریں گے، اس سبب کو دور کریں گے تو بال آپ کے انشاءاللہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آج کل جو اس کا سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے ہمارا جو پانی ہے وہ صحیح نہیں آ رہا۔ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں آپ، جتنے بھی شہروں کے علاقے ہیں خاص کر، ان میں پانی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے بال خراب ہو رہے ہیں۔ ایک تو پانی جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو خوراک ہے، ہمارا جو ڈائٹ پلان ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، خشک چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، جن میں خشک چیزوں میں ینگز فوڈز آ جاتے ہیں، فاسٹ فوڈ آ جاتا ہے، اس کے بعد بیکری آئٹم کا بہت زیادہ استعمال ہو چکا ہے۔ پھر چائے کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ تو ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا ماحول اچھا نہیں ہوتا۔ کئی لوگ کیپ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، بالوں کو اچھے طریقے سے ہوا نہیں لگنے دیتے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد
جب نہاتے ہیں نہانے کے بعد آئل کا استعمال نہیں کرتے. لیکن جو کیپ کی بات آپ کر رہے ہیں تو پگڑی یا کیپ یا رومال یہ تو سنت کے اندر شامل ہے چیزیں. لیکن استعمال کریں، لیکن رات کو سوتے وقت اتار دیں اسے. رات کو سوتے وقت بھی لوگ پہن کے سوتے بہت زیادہ، اور سوتے وقت کے ساتھ ساتھ عام روٹین میں تھوڑی دیر کے لیے اتار دیں، بعد میں پہن لیں. صحیح تو انہیں تھوڑی بہت ہوا لگنی چاہیے. صحیح. اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ جب ہم نہاتے ہیں اس میں دیکھیں آج کل ہم شیمپو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. جی. یہ جتنے بھی شیمپو ہیں ان کے اندر کیمیکل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم اپنی پرانی ہسٹری میں جائیں پیچھے تو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ عام صابن کپڑے دھونے والا وہ استعمال کرتے تھے. اب اس میں کیمیکل بہت زیادہ کم ہوتے تھے. تو دیکھیں بوڑھوں کے بال، آج آپ مرد دیکھیں عورت دیکھیں، اگر کسی کی کوئی 80-90 سال ایج ہے تو ان کے بال ہم سے زیادہ مضبوط ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیمیکل یوز کم کرتے تھے. آج ہم کھانے پینے میں بھی بہت زیادہ کیمیکلز یوز کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو یوز کرتے ہیں نا شیمپو، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے بالوں کو کمزور کرنے کا. وقتی طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سلکی ہو گئے ہیں، لیکن اس کا بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہم آئل استعمال کرتے ہیں طرح طرح کے، ان کے اندر بھی لوگ خوشبو ڈالتے ہیں. خوشبو اچھی ہوگی، جتنی خوشبو اچھی ہوگی اتنا اس کے اندر کیمیکل ڈلا ہوگا. اب جب وہ خوشبو ڈالتی ہیں تو اس سے بال اور زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے سبب اس کا دیکھنا ہے کہ کیا وجہ بن رہی ہے، کس چیز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جتنے آپ نے سبب بتا دی ہیں، اب جس طرح شیمپو کا بھی آپ نے کہہ دیا ہے، اسی طرح خوراک کا بھی کہہ دیا ہے، تو بندہ ایک چیز سے بچ سکتا ہے. مطلب اس طرح تو اب پانی بھی ہمارے خراب آتے ہیں، تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھا، یہ جو آپ نے چیزیں بولی ہیں کہ ساری چیزیں ہم کیسے چھوڑیں، اس کا انشاءاللہ ہم الٹرنیٹ بیچ میں بتائیں گے. لیکن ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے. کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے. پانی کس طرح کا پینا چاہیے، آئل کون سا استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم دیکھیں تو پہلے جب بھی لوگ نہاتے تھے تو اس کے بعد سرسوں آئل لازمی استعمال کرتے تھے. صحیح. تو اس میں نا ایک بات تو پہلی جو سب سے بڑا بنیادی سبب ہے وہ ہماری صحت ہے. صحیح. اب ہمارے اندر جو ہے نا مزاج 4 ہیں، گرم ہے، خشک ہے، سرد ہے، تر ہے. جب انسان کے اندر رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے تو پھر بھی بال جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کئیوں کے زیادہ جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بڑی وجہ ہے خشکی ہے. صحیح. جب انسان کے اندر خشکی بہت زیادہ ہو جائے گی تو اس سے بال کمزور بھی ہوں گے، بال روکھے بھی ہو جائیں گے، خشکی سکری بھی بڑھ جائے گی. اور یہ زیادہ تر جو مسئلہ پیش آتا ہے نا یہ سردیوں میں آتا ہے. صحیح. سردیوں میں کیوں آتا ہے؟ موسم کے اندر بھی سردی خشکی آ گئی ایسی، اور آپ کے اندر بھی پہلے یہ سردی خشکی ہے. صحیح. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ گرم کیپ لی ہوتی ہے 2-2 3-3 دن 4 دن ہم نہاتے بھی نہیں ہیں، کیپ بھی سر کے اوپر رہتی ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے موسم میں بھی خشکی ہوتی ہے ایسی. اور اکثر اوقات دیکھیں گے کہ سردی کے اندر دائمی قبض کا مریض بڑھ جاتا ہے، بواسیر کا مریض بڑھ جاتا ہے. اب جو خشکی ہے، جب خشکی بڑھے گی تو یہ امراض تو لائے گی لیکن ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کو کمزور کرے گی. صحیح. تو آپ روٹین بنائیں کہ آپ نے جب نہانا ہے تو نہانے کے بعد یا تو سرسوں کا آئل لگا لیں، صحیح. یا زیتون آئل لگا لیں. پھر اس کے بعد کھانے پینے میں جیسے ہی موسم سردی کا سٹارٹ ہو، خصوصاً ان دنوں میں، تو آپ آئلی چیزوں کا جو ہے نا استعمال کرنا یہ بڑھا دیں. صحیح. مثلا کھانے کے اندر دیسی گھی کا استعمال تھوڑا سا لے آئیں، زیتون آئل کا لے آئیں، کیسٹر آئل لے آئیں، روغن بادام لے آئیں. اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. تو یہ جو بنیادی اسباب ہے نا پہلے ان کو تلاش کرنا چاہیے. پھر اس کا جب علاج کر لیں گے تو کوئی مشکل نہیں. آگے انشاءاللہ آپ کو آئل بھی بتاؤں گا، ہر چیز بتاؤں گا. تو ہمارے لیے سب سے پہلا کام ہے اس کے سبب کو سمجھنا کہ اس کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے ہم آج گنجے ہو رہے ہیں، ہمارے بال گر رہے ہیں، بال کمزور ہو رہے ہیں، خشکی سکری بڑھ رہی ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ کیمیکل والے شیمپو استعمال کرنے پڑتے ہیں. جس طرح آپ نے بیان کیا شروع میں کہ بنیادی طور پہ سب سے پہلا جو سبب ہے وہ تو پانی کا ہے، اور یہ واقعتاً یہ چیز محسوس کی گئی ہے کہ جو اب کرایہ دار ہیں نا وہ جب اپنا کوئی مکان تبدیل کرتے ہیں تو ان کو کسی ایسی جگہ پہ مکان لینا پڑ جاتا ہے تو وہ باقاعدہ یہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے میرے اتنے زیادہ بال گر گئے. یا بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے کا جو پانی ہے، اب جو یہاں سے ہمارے دوست کراچی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کراچی کا پانی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی بالوں کے لیے تو خصوصاً. تو اب وہ جو سمندر کے اندر سے نمی آتی ہے یا جو وہ والا پانی ہے کھارا سا پانی ہے، اور یہاں پہ بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ پانی کی وجہ سے بال جھڑتے ہیں، لیکن ہم واقعتاً اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہم دوسری خوراکوں کی طرف اور اپنے آئل تبدیل کرتے رہتے ہیں یا شیمپو تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو یہ واقعی بہت بڑا سبب ہے.
تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ پانی والا مسئلہ ہے، اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے بال جو ہیں پانی کی وجہ سے خراب نہ ہوں؟ سب سے پہلا کام تو آپ کریں گے، جب آپ نے نہانا ہے تو آپ نیم کے پتے، یہ اکثر مل جاتے ہیں ہر جگہ سے، صحیح، یہ پتے جو ہیں پانی میں ابال کے وہ والا پانی آپ ٹب میں تھوڑا سا، جس ٹب میں آپ نے نہانا ہے پانی لینا ہے اس میں شامل کر دیں. صحیح، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بالوں کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، صحیح، آپ کے بالوں کے لیے وہ پانی مفید اچھا ہوگا. ثابت ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ گلاب کی پتیاں لیں تو آپ ان کو ابال کے وہ والا پانی بیچ میں ڈال دیں، یا پھر بازار سے ارکے گلاب مل جاتا ہے، صحیح، ارکے گلاب تھوڑا سا جو ہے آپ نے اس میں سے لینا ہے اور اس میں آپ نے ٹب میں شامل کر دینا ہے. صحیح، اس سے کیا ہوگا کہ جو بالوں کے نقصانات ہیں نا آپ کے، وہ انشاءاللہ کم ہو جائیں گے. صحیح. لیکن جہاں پہ بھی یہ کھارا پانی ہوگا، آپ کو مسئلہ اگر پیش آتا ہے تو آپ وہاں پہ اپنی جلد کو نرم ملائم رکھنے کے لیے آپ روغن زیتون آئل جو ہے وہ 1 چمچ روزانہ پینا شروع کر دیں اور بالوں پہ لگانا شروع کر دیں. صحیح، انشاءاللہ 100% آپ کے بالوں کے اندر خشکی نہیں آئے گی، صحیح، صحیح، کیونکہ اندرونی طور پہ وہی طریق پیدا کر رہے ہیں اور بیرونی طور پہ بھی زیتون آئل لگنے کے بعد جو بال ہیں وہ بڑے زبردست نرم و ملائم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ روغن بادام بھی ہے، اس کے علاوہ آپ کیسٹر آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں. عام اگر کچھ نہ ملے یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ سرسوں آئل ڈیلی لگانا شروع کر دیں، وہ بھی بڑا بہترین ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام کر لیں، اگر آپ ناف کے اندر بھی سرسوں آئل اتنا سا ڈال کے تو جذب کر لیں اور پاؤں کے تلووں کے نیچے بھی لگا لیں تو وہ اندر سے خشکی کو ختم کرے گا. ساتھ آپ اوپر سے بھی اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کے جو بال گر رہے ہیں، خشکی سکری سے آپ پریشان ہیں، بال روکھے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. یعنی وہ خشکی والا معاملہ ختم ہو جائے گا. صحیح. اچھا حکیم صاحب، عموماً جب بالوں کا مسئلہ لے کے ہم اطباء کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں تو جو اطباء ہیں وہ اپنے جو ان کے آئل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، تجویز کرتے ہیں کہ آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. بعض کا فائدہ ہوتا بھی ہے، بعض کا نہیں ہوتا. اور دوسرے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو مختلف کمپنیوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہوتے ہیں یا انہوں نے کمپنیوں کے ساتھ کمیشن رکھا ہوتا ہے اس طرح کا، تو وہ مختلف قسم کے جو برانڈڈ قسم کے شیمپوز ہیں یا اسی طرح کنڈیشنرز ہیں وہ تجویز کر دیتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ ان صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا فیصلہ کرے کہ ان کو قدرتی چیزوں کی طرف آنا چاہیے یا وہ کنڈیشنر جو ہیں اب وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں باقاعدہ لیبارٹری کے اندر سے یہ آتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ اور اتنے مراحل سے یہ طے ہو کے پھر آتے ہیں. اب جو آئل ہوتے ہیں یا جو اس طرح کی چیزیں حکیموں کی ہوتی ہیں وہ اس طرح کے نسخے ہوتے ہیں یا ان کے تجربات ہوتے ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات، بالکل جی یہ ایسا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، ایسی ہے، طبیب کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی لڑکی ہے اس کے بال جھڑ رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، تو اس کا آگے جب رشتہ ہوگا تو بڑی پریشانی ہوگی. اور لڑکیوں کا جو مسئلہ یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب ان کی شادی ہونی ہوتی ہے، اگر ان کے بال چھوٹے ہوں اور جب وہ رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو سب سے پہلے اس طرح کی چیزیں ظاہری طور پہ دیکھی جاتی ہیں دونوں میں ہمارے دیکھی معاشرے جاتی میں، ہیں، باقاعدہ مردوں میں بھی دیکھی جاتی ہیں. اسی طرح جو مرد حضرات ہیں ان کے بھی اگر بال چھوٹے ہوں، گنجے ہو جائیں یا ان کے بال جھڑ جائیں تو اگلا بندہ آگے کہتا ہے کہ اس کی ایج بہت زیادہ ہے، حالانکہ ان کی ایج کم ہوتی ہے لیکن بالوں کے جھڑنے کی وجہ سے ان کی ایج زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو دونوں معاملوں میں رشتوں میں دقت پیش آتی ہے. حالانکہ ہونی نہیں چاہیے، ہاں، لیکن لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. جب پریشانی ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں یا حکیم حضرات کے پاس جاتے ہیں. جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ پھر جو بھی عمل بتاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. جب ایک عام آدمی بیمار ہے یا اسے کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ جب ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جائے گا تو اس نے اس کی بات پوری کرنی ہے، جتن کرنے ہیں. لیکن اس کے لیے میں تو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو عمریں بھی زیادہ تھیں. جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو بال بھی مضبوط تھے، دانت بھی مضبوط تھے، جسم کے اندر طاقت بھی تھی. جب سے ہم آرٹیفیشل چیزوں پہ آئے ہیں، کیمیکل پہ آئے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی عمر کتنی ہے، لوگوں کے بال کتنی جلدی جو ہے وہ جھڑ رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو آئل ہوتے ہیں، آپ نے کہا کہ اکثر اوقات وہ اپنے بناتے ہیں، بالکل ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات اپنے آئل کے لیے ایک بہت زیادہ پبلسٹی کی جاتی ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو آپ اگر دیکھیں، میڈیا ہمارا دیکھیں تو ایک صابن کے لیے یا ایک آئل کے لیے کتنی بڑی ٹیم، بڑی اداکارائیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے، زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے. حالانکہ آپ نے بالوں کی ایک ایڈ لگانی ہے، اس میں
اس طرح کے چہروں کی ضرورت نہیں ہے، صرف بالوں کی ویڈیو آ جائے کافی ہے، لیکن وہ اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے صرف اپنی چیز کو بیچنے کے لیے، اور واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے، جو جتنا بڑا برانڈ ہوتا ہے اس کی جو افادیت اتنی کم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ جو نیچرل چیزیں ہیں ہمیں بھی نیچرل سورس اس کا استعمال کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے جو نیچرل چیزیں ہیں وہ استعمال کی جائیں۔ اب نیچرل چیزیں کیا ہیں؟ ان میں دیکھیں پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ کیا استعمال کرتے تھے؟ شیمپو کس چیز کا بناتے تھے؟ بڑا سادہ سا سمپل سا، آملہ لے لیں آپ، ریٹھا لے لیں آپ، سیکا کائی لے لیں، 3 چیزیں سمپل سی، ویسے تو اس میں اور ایڈ کرتے جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ 3 چیزیں جو ہیں آپ استعمال کریں، ان کا آپ شیمپو بنا سکتے ہیں گھر میں۔ کیسے شیمپو بنا سکتے ہیں؟ بڑا آسان سا سمپل سا حل ہے، آپ ریٹھا لیں، اس کو تھوڑا سا توڑ لیں، سیکا کائی لیں، اس کو بھی تھوڑا سا توڑ لیں، دردر سا کر لیں، آملہ بھی، تینوں چیزیں دردر سی کر لیں، اس میں اب السی کا اضافہ کر لیں، تھوڑی سی السی ڈال لیں، اب اس کو آپ نا 1 سے 2 چمچ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے جب آپ نے نہانا ہے تو جو شیمپو کی جگہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد اگر آپ فوری طور پہ بھی نہانا چاہتے ہیں تو 1 چمچ یا 2 چمچ نیم گرم پانی میں بھگوئیں، 15-20 منٹ بعد وہ آپ کا شیمپو آپ کا تیار ہے، اس کے ساتھ سر دھو لیں۔ اس کے بعد اسی کا ہی آئل بنا کے، یہ آئل مارکیٹ سے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب یہ آملے کا آئل ہے ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اسی طرح یہ ریٹھا ہے اس کا آئل ہے، اسی طرح ہمارے پاس یہ سیکا کائی، اس کا آئل بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ کلر ان کے اوریجنل ہیں؟ یہ اوریجنل کلر ہے۔ اچھا اس میں نا بعض اوقات وہ کلر تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں، لیکن آپ کو نیچرل چیز لانی چاہیے جو نیچرل ہے۔ نہیں، جو یہ والے ہیں یہ نیچرل ہیں؟ یہ نیچرل ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، یہ 3 آئل لیں آپ، تینوں کو آپ مکس کر کے یہ بالوں میں لگانا شروع کر دیں۔ صحیح۔ اور اگر آپ خود سے بنانا چاہتے ہیں آئل تو پھر آملہ، ریٹھا، سیکا کائی تینوں چیزیں لے کے اس کو آپ نا تھوڑا سا دادر سا کر لیں، کرنے کے بعد آئل لیں، آپ تیلوں کا تیل لے لیں یا زیتون کا تیل لے لیں۔ صحیح۔ اگر یہ ساری چیزیں 50 گرام ہیں تو آپ نے اس میں تقریباً ½ کلو آئل لے لینا ہے، ½ کلو آئل لے کے آپ نے چولہے پہ گرم کرنا رکھنا ہے اور اس میں یہ چیزیں ڈال دینی ہیں۔ صحیح۔ اب جب ان کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے تو سمجھ لیں یہ اس کے اندر اس کا اثر نکل چکا ہے، بعد میں آپ پن کے چھان کے وہ آئل رکھ لیں اور وہ آئل جو ہے وہ بالوں میں لگائیں۔ اس طرح کے بہت سارے آئل ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو سستا سا آسان سا نسخہ بتایا ہے، یہ استعمال کریں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے بال جو ہیں گھنے بھی ہوں گے، خشکی سکری کلیئر ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، بال مضبوط بھی ہوں گے۔ یہ عام جو میں نے جنرل چیز بتائی ہے جو سستی سی چیز ہے آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ اچھا جو لوگ، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو لوگ باقاعدہ یہ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں، ان کے پاس مختلف قسم کے آئل ہوتے ہیں اور وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس فلاں ہے، کچی گری کا تیل ہے، فلاں تیل ہے، فلاں تیل ہے، تو وہ مکس کر کے تیل دیتے ہیں، تو کیا ان سے وہ والے آئل جو ہیں وہ لے لینے چاہیے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آپ مارکیٹ سے خود آئل نکلوائیں صحیح۔ یا مارکیٹ سے لے کے آئیں۔ اکثر اوقات جو بیچ رہے ہوتے ہیں کوئی تو بہت اللہ کے ولی ہوتی ہیں، اچھے صاف ستھری چیز میں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر انہوں نے مکسنگ کی ہوتی ہے، ہلکی آئل لے کے وہ مکس کر کے تو بیچ رہے ہوتے ہیں، پیسے بھی لے لیتے ہیں، سینٹ ڈالے ہوتے ہیں، رزلٹ بھی خوشبو نہیں ڈالی ملتا۔ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں خود جا کے لے کے آئیں تو وہ آئل استعمال کیے جائیں تو بہترین زبردست اس کا رزلٹ آئے گا۔ اچھا حکیم صاحب، بالوں کی کمزوری کے جو اسباب ہیں بنیادی طور پہ آپ وہ بھی بتا دیجئے۔ بعض دفعہ بچوں کو دیکھا گیا کہ وہ ابھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، تو اس کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں جو بال جن کے پیدائشی طور پہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو بال جو ہے نا وہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے موروثی ہوتا ہے، ان کے پیچھے والد یا والدہ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ حمل کے دوران والدہ خوراک ایسی کھاتی ہے، وہ رطوبت والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ زیادہ رطوبت والی چیزیں ہی کھاتا ہے، تو وہ پھر بال جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک نا وہ رطوبت والی چیزیں کھاتے رہتے ہیں۔ جب بچے 5-7 سال 8 سال کے ہوتے ہیں تو بال جو ہیں وہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں انہیں چاہیے کہ رطوبت والی چیزیں کم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو انہیں نا ایسے جو بچوں کو اکثر نزلہ زکام اس طرح کا مسئلہ رہتا ہے کیونکہ کیڑا گرتا ہے، جب کیڑا بنتا ہے بلغم ریشہ زیادہ بنتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ انہیں پھر ایسی چیزیں دیں جیسے آپ کالے چنے شوربے والے دے دیں، فش دے دیں، گوشت کھلائیں، اس طرح کی چیزیں کھلائیں تو ان کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ساتھ لگانے کے لیے کیا استعمال کرنا چاہیے؟ جن کے بال بہت زیادہ جلدی جھڑ جاتے ہیں، اکثر دیکھا جب بچے ہوتے ہیں نا 7-8 سال یا 10 سال کے، تو بچے جب کوئی بخار ہو، کمزوری آئے، سب سے پہلے بال ہی جھڑتے ہیں۔ تو جب بال کمزور ہو جائیں ایسے بچوں کے تو ان کے لیے بڑا زبردست اور آسان سا ایک نسخہ ہے
کہ انہیں آپ نے تارا میرا جو تیل ہے اکثر یہ مل جاتا ہے، اسوں کا تیل بھی کہتے ہیں اسے، تارے میرے کا تیل جو ہے ان کو ہفتے میں 2 دفعہ جڑوں میں لگانا ہے. صحیح. جڑوں میں لگائیں، پہلے تو انہیں تھوڑا سا چمائے گا. یہ تارے میرا کا خالص ہی ملتا ہے یا یہ بھی 2 نمبر ملتا ہے؟ بالکل مل جاتا ہے. 2 نمبر بھی مل جاتا ہاں ہے؟ مل جاتا ہے. اس میں آپ تھوڑا سا سرسوں کا آئل ملا لیں تاکہ اس کے جو یہ اکثر لگائیں نا تو چبھن محسوس ہوتی ہے. بچوں کو تارا میرا آئل جو ہے وہ لگانا ہے، لیکن یہ نا بالکل جڑوں میں لگانا ہے، مساج کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہفتے میں 2 دفعہ آئل لگائیں. ساتھ بچوں کو کھانے کے لیے مربع آملہ بڑا مزیدار ہوتا ہے، بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اور مربع آملہ اور ہرڑ، مربع ہرڑ، اس کو ہریڑ کہہ کے، ہریڑ کا مربع بالکل بلیک کلر میں ہوتی ہے؟ بالکل بالکل یہ سبز کلر میں ہوتا ہے، بازار سے مل جاتا ہے. صحیح صحیح. دھو کے مربع جب بھی کھانا چاہیں ہم تو ہمیں چاہیے کہ دھو کے استعمال کیے. جو شیرہ اس میں ہوتا ہے میٹھا وہ نہیں کھانا چاہیے؟ وہ نہیں کھانا چاہیے. وہ تو اسپیشل ڈلواتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں کھانا چاہیے. جتنا مربع کھانا ہے چمچ سے نکالیں باہر، دھو کے کھا لیں. اگر مربے کے اندر پانی چلا جائے تو مربع جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. صحیح. تو آپ نے 1 سے 2 ماہ بچے کو آپ نے مربع آملہ اور ہرڑ یہ کھلانا ہے، اور ساتھ تارے میرے کا تیل جو ہے اس کی بالوں کی مالش کرنی ہے. بالکل ہاں، وہ ہلکی سی جلن کے لیے آپ نا سرسوں آئل تھوڑا سا بیچ میں شامل کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ پہلے بھی اس کی پکچر یا ویڈیو بنا لیں. ٹھیک 1 سے 1.5 ماہ بعد اس کی پکچر یا ویڈیو آپ کو نیچرل نظر آئے گا کہ پہلے بال کس طرح کے تھے، بال لمبے کتنے ہوئے ہیں، مضبوط کتنے ہوئے ہیں، اور جو بال نہیں اگرے تھے پہلے جھڑ چکے تھے وہ کتنے واپس آئے ہیں. صحیح. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس بچی کے بال پورے گھر میں سب سے زیادہ ہوں گے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، اور یہ میرا بڑا آزمایا ہوا ہے، بڑی دفعہ یہ آزمایا ہوا ہے. صحیح. تو یہ استعمال کریں، یہ بالوں کے لیے نہایت ہی بہترین چیز ہے. اچھا کیم صاحب، عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہم بعض ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی داڑھی کے ساتھ یا اپنی مونچھوں کے بالوں کے ساتھ وہ ٹرکوں کو کھینچ رہے ہیں یا اسی طرح کشتیوں کو کھینچ رہے ہیں. تو وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے جو ان کے بالوں کو اتنا مضبوط بناتی ہے کہ وہ باقاعدہ ان کے ذریعے وہ چیزیں کھینچ رہے ہیں اتنی ہیوی ویٹ؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے بال بڑے ہی مضبوط ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے جو ہے نا اپنے بالوں کی کیئر بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ ایک نسخہ استعمال کرتے ہیں. یہ نسخہ میں نے جو ہے نا یہ بڑی مشکل سے لیا تھا، تو یہ نسخہ بڑا کمال کا ہے. آپ نا اس کا رزلٹ پہلے لیں، اس کے بعد کمنٹ میں بتائیں کہ واقعی یہ جادوئی جو نسخہ ہے کہ اتنے بال مضبوط ہو جاتے ہیں. تو اس میں بڑی آسان سی 2 سمپل سی چیزیں ہیں. اس میں آپ نے رائی لے لینی ہے اور ہرمل لے لینی ہے. یہ دونوں آپ نا 50 گرام لے کے نا اس کو بالکل پاؤڈر کرنا ہے، بالکل باریک پاؤڈر. اس کے بعد کر لیا، اس کے بعد اس کے 500 mg کے کیپسول بھر لیں یا 1000 mg کے بھر لیں. اس کی خوراک کا ایشو نہیں ہے. اگر آپ کیپسول نہیں بھر سکتے تو چمچ کا 1/4 حصہ آپ نے روزانہ شام کو اس کو استعمال کر لینا ہے تازے پانی کے ساتھ. صحیح. آپ 15 دن کے بعد دیکھیں آپ کے بال جو جھڑتے تھے، کمزور تھے، کتنے مضبوط ہو چکے ہیں. اسی کا ہی آپ تیل استعمال کرنا چاہیں تو بڑا زبردست آئل بنے گا. آپ گری کا تیل لے لیں 1 کلو، یہ ناریل اچھا والا تیل آپ نے لینا ہے. ناریل گری کا تیل لے لیں آپ 1 کلو. اس میں 100 گرام رائی ڈال لیں، 100 گرام ہی آپ نے اس میں ہرمل ڈالنی ہے، اور 50 گرام اس میں آپ نے میتھی دانہ ڈالنا ہے. صحیح. اب اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، ناریل کا تیل لیں، اس کو گرم کرنا رکھیں، اس کے اندر یہ ڈال دیں، پھر اس کو آپ نا گرم کریں. صحیح. جب آپ دیکھیں اس کے اندر اس کا اثر نکل چکا ہے، رنگت چینج ہو چکی ہے دوائیوں کی، اس کو آپ نکال دیں، پون کے رکھ لیں. یہ آپ کا آئل تیار ہو گیا ہے. تو یہ آپ اب تو آئل جو ہے وہ استعمال کر لیں. لیکن آئل بنانے کا اس سے بھی ایک اچھا اور طریقہ ہے. وہ ساری چیزیں آپ پانی میں پہلے 1 کلو سے 1.5 کلو پانی میں بھگو دیں 24 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد اس کو پکنا رکھ دیں. جب وہ گرم ہو جائے اس میں آئل ڈال دیں. آئل ڈالنے کے بعد اس میں سے آپ نے جتنا پانی تھا وہ خشک کر لیں. باقی جو بچے گا آئل وہ آپ کا آئل تیار ہو چکا ہے. وہ آئل بالوں کو لگائیں جڑوں میں. 15 دن میں بال آپ کے جو جھڑ رہے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد جو بال کمزور ہیں، ہاتھ ایسے آپ رکھتے ہیں تو ہاتھ میں آ جاتے ہیں، بالکل مضبوط ہو جائیں گے. پھر آپ بال لمبے کر کے آپ بھی اس کے ساتھ کوئی چیز کھینچنا چاہیں تو کھینچ سکتے ہیں. صحیح سے. عموماً خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب جب کنگھی کرتی ہیں یا بعض دفعہ ہمارے اپنے بال بھی جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو تکیے کے اوپر. اب ایک سوال جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے بال لمبے ہوتے ہیں تو ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں، اور جو بال جن کے مطلب جھڑتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بال چھوٹے رکھیں.
تو اس کی کیا حکمت ہے؟ کیا واقعتاً جن کے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں ان کے زیادہ ٹوٹتے ہیں اور جن کے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے کم ٹوٹتے ہیں؟ ان چیزوں کا فرق ہوتا ہے یا یہ بس باتیں ہی ہیں؟ جی آپ نے جو سوال کیا بالکل زبردست ہے. ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور اپنی وہ نا پہلی تصویر ہمیں پہلے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہماری کیسی پیاری زلفیں تھیں, کتنے لمبے لمبے بال تھے, اور پھر کیپ اتار کے دکھاتے ہیں اب دیکھیں جی یہ سارا گنجا ہو چکا ہے. ایسی یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب آپ بال تو رکھ لیتے ہیں لمبے لیکن اس کی کیئر نہیں کرتے, صحیح اس کے لیے ایسے تیل استعمال نہیں کرتے, کھانے میں چیزیں ایسی استعمال نہیں کرتے, بال مضبوط نہیں ہوتے. اب آپ کے بال ہیں کمزور, آپ نے بال رکھے ہیں لمبے, لمبے بال جب لینتھ آگے آئے گی, ٹھیک ہے, یا پیچھے کو لینتھ جائے گی تو بال جڑوں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ سارا وزن تو چلا جاتا ہے پیچھے, صحیح بال جڑوں سے نکل جاتے ہیں. صحیح تو اس لیے اگر تو بال آپ کے مضبوط ہیں, آپ ان کی کیئر کرتے ہیں تو لمبے رکھیں, نہیں تو اپنے بالوں کو چھوٹا رکھیں. زیادہ عرصے تک آپ کے بال ٹھیک رہیں گے, مضبوط رہیں گے, اتریں گے بھی نہیں. صحیح تو اس لیے یہاں پہ مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ وہ کیئرنگ کے لیے کیا کھا رہے ہیں. جن کے بال جھڑتے ہیں نا ان کی لائف میں مربع آملہ اور مربع ہرڑ یہ تو ضرور ہونا چاہیے, سال میں 1-2 ماہ تو لازمی کھانا چاہیے. اس کے علاوہ ایک نا معجون ہے جوارش جالی نوس, یہ ہمدرد کمپنی کا بھی مل جاتا ہے, کرشی کا بھی مل جاتا ہے, اجمل کمپنی کا بھی مل جاتا ہے. وہ آدھی چمچ روزانہ استعمال کر لیا کریں, بالوں کے لیے انتہائی مفید ہے. کھانا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد؟ کھانے کے بعد خالی یا دودھ کے ساتھ؟ وہ آپ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں, دودھ کے ساتھ کر لیں, دونوں طرح ہی چل جائے گا. حکیم صاحب آپ یہ بتائیے کہ بالوں کی کمزوری کے لیے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حلق کروا رہے ہیں, ٹنڈ کروا لیں, تو اس کی کیا حکمت ہے؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں, خاص طور پہ جو ہیئر ڈریسر ہیں, نائی حضرات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہی ہوتی ہیں, چاہے آپ الٹے اس طرح سے بھی کروائیں, ٹنڈیں جتنی مرضی کروائیں, بچوں کے بال جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, نیچے سے جڑیں مطلب ان کی مضبوط ہو جاتی ہیں, گھنے نکل آتے ہیں. لیکن جو بڑے ہیں ان کے بال اگر ایک دفعہ گر گئے ہیں, جھڑ گئے ہیں دماغی کمزوری کی وجہ سے, تو اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے, اب جتنی مرضی ٹنڈیں کروائیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ٹنڈ کروانے کا بالوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, بالوں کی مضبوطی کے لیے یا بال اگانے کے لیے؟ جی بالکل یہ ایسا ہی ہوتا ہے. بچوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے, کیونکہ بچے اکثر اوقات بعض اوقات بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو جھنڈ اترواتے ہیں اس کے بعد نا کئی لوگ بال اترواتے ہی نہیں ہیں, ایسے ہی ہیں, ان کے بال پھر کمزور ہوتے ہیں. ان بچوں کے جب 7-8 سال تک, 6 سال تک, 7 سال تک بچوں کے ٹنڈ کرواتے رہیں تو اس سے بال مضبوط بھی آتے ہیں, گھنے بھی آتے ہیں, اچھے بھی آتے ہیں, کیونکہ وہ بچوں کی نشو و نما کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ جو لوگ مطلب اس چیز کے قائل ہی نہیں ہیں, جو جھنڈ اترواتے ہی نہیں ہیں, ہاں ان کے, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, ان کے بال اکثر کمزور رہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ بچوں کے بال جب بڑے ہوتے ہیں نا تو جو غذائیت ہوتی ہے وہ بالوں کو بھی تو غذائیت چاہیے نا, وہ خود کمزور رہ جاتے ہیں, بال لمبے ہو جاتے ہیں. اس کا تعلق خاندانی وراثت کے ساتھ نہیں ہوتا؟ وراثت کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے, وراثت کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن جو بال اکثر آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, ان کے بال اتنے لمبے ہوتے ہیں, پھر بچوں کو بالوں کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے. اب اس کی بالوں کی نشو و نما کے لیے بھی تو بلڈ چاہیے نا, ان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے, پھر جوئیں آ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے بچوں میں الجھن, پھر وہ خارش کرتے ہیں, ان کے اندر الجھن پیدا ہو جاتی ہے, چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے بالوں کو چھوٹا رکھنا, ٹنڈ کروانا بہتر ہوتا ہے بچوں کے لیے. لیکن بڑوں کے لیے ان کے بال جڑ گئے ہیں نا تو انہیں تو جو ہے نا اگر کہیں نا کہ ٹنڈ کروا کے آ جائیں گے تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. ان کے بال نہیں آئیں گے. ایسا ہو تو ہر کوئی ٹنڈی کروا لے, وہ اسے کیا ضرورت ہے آئل استعمال کرنے کی. اس میں آپ کو کرنا کیا چاہیے جو بڑے ہیں, ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مربع آملہ یا ہرڑ یہ کھانے میں استعمال کریں, پھر کوئی زیتون آئل وہ استعمال کریں پینے میں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک آئل بتا دیتا ہوں, بڑا بہترین ہے. یہ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ ٹینڈ کروا کے تو کہتے ہیں کہ اس جو یہ والا آئل ہے یہ لگائیں, بہت سارے لوگوں کے بال آ جاتے ہیں. تو اس لیے ساتھ اس کے ہم نے صرف ٹینڈ نہیں کروانی, کھانے میں بھی, پینے میں بھی, اور ساتھ ساتھ آپ نے آئل بھی استعمال کرنا ہے. آئل بڑا سمپل سا ہے, زیتون آئل لے لیں 50 گرام, کیسٹر آئل لے لیں 50 گرام, روغن بادام لے لیں 50 گرام. اگر وہ مہنگا کافی ہوتا ہے 50 یا 30 گرام لے لیں, رزلٹ اتنا ہی ملے گا. روغن کنجد لے لیں 50 گرام, تارپین لے لیں 20 گرام. کنجد اور تارپین یہ کیا چیزیں؟ کنجد جو ہے وہ تلوں کے تیل کو کہتے ہیں. تارپین جو ہے اس کو ٹرانسفارمر آئل بھی کہا جاتا ہے. یہ دردوں کے لیے بڑا کمال کا ہوتا ہے, لیکن یہ بالوں کے لیے بھی بڑا زبردست ہے. یہ صرف 20 گرام لینا ہے آپ نے. یہ سارے آئل لے کے
آپ اس کو مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد ٹینڈ کروا کے تو پھر اس کے بعد اس کی نرم ہاتھ سے بالکل یہ ہاتھوں کے پوروں کے ساتھ آہستہ آہستہ مساج کریں روزانہ. بعض لوگ تو کہتے ہیں جی اس کی نہیں اچھی خاصی رگڑنا مالش نہیں کرنی ہے اور رگڑنا نہیں ہے, جڑوں میں لگانا ہے. اس کے جڑوں بعد تک پہنچانا ہے. ہاں جی, اس کے بعد ایک اور بڑا زبردست ہے ہجامہ جو ہے, اس کے اندر بڑا اچھا علاج ہے. صحیح اگر آپ 3 سے 4 سیشن ہجامے کی کروا لیں صحیح تو اس سے بال بڑی جلدی واپس آ جاتے ہیں. صحیح اس کے بعد پھر یہ والا جو میں نے آئل کہا ہے یہ استعمال کریں, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بال آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن ایک بات کا میں نے آپ کو بتایا, بڑا زور دیا ہے پورے ہمارے پروگرام میں, وہ مربع آملہ اور ہرڑ کے بارے میں. یہ صبح و شام لازمی استعمال کروائیں, پھر آپ رزلٹ دیکھیں. ان کا کوئی اور سائیڈ افیکٹ نہیں ہے؟ نہیں, ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ مربع استعمال کروائیں گے, بڑا زبردست رزلٹ ملے گا. میں پہلے ہی آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نا ہماری ویڈیو دیکھیں, دیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں. اگر آپ کو فائدہ ہو تو پھر آپ ہمارے لیے دعا کر دیا کریں اور اچھا سا کمنٹ بھیج دیا کریں کہ یہ آپ کا جو نسخہ تھا یہ ہم نے استعمال کیا تو یہ فائدہ ملا. اگر اس میں آپ کو کوئی کمی بیشی ہو جائے, سمجھ نہ لگے, تو آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں, ہم سے پوچھ سکتے ہیں اپنے مزاج کے بارے میں, تو اس میں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. اچھا, آخر میں حکیم صاحب, کیونکہ آپ نے بات مکمل کر دی اور نسخہ بڑا اہم بتا دیا آپ نے بالوں کو مضبوط بنانے کے لیے یا جن کا گنج پانا ختم کرنے کے لیے, جو آپ نے مربع ہریڑ اور مربع آملہ بتایا, اس کی آپ پہچان بتا دیجئے کہ کون سا مربع جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے. ہمیں کس طرح پتہ چلے گا سائز اس کا کتنا ہو اور کلر کون سا ہو, ورنہ تو ہر بندہ ہی جو ہے وہ باہر ریڈی والے بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے بڑا زبردست ایک سوال کیا ہے جو آج کل کے معاشرے میں نا یہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ حکیم صاحب نے چیز بتائی ہے تو کون سی لینی چاہیے. آپ نے مربع آملہ دیسی لینا ہے, وہ چھوٹا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد مربع ہرڑ بھی دیسی لینا ہے, وہ ہرے کلر میں ہوتا ہے اور درمیانہ سائز ہوتا ہے, بڑا سائز نہیں ہوتا. صحیح. یہ دونوں مربع. اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, اکثر یہ دیکھیں یہ بھی 2 ماہ گزرے ہیں, یعنی کہ یہ تقریباً کہہ لیں کہ کوئی 5ویں 6ٹھے ماہ میں آملہ آتا بھی ہے بازار میں, کچا آملہ. صحیح. اس کا ایک بڑا ہی پیارا جاتے جاتے آپ کو نسخہ بتا دوں کہ سرسوں کا آئل اچھا والا لے لیں, ٹھیک ہے. 1 کلو سرسوں کا آئل ہو اور اس میں 1 پاؤ آپ نے آملہ سادہ لینا ہے, یہ سبزی منڈی سے مل جاتا ہے کچا. صحیح. لے کے اس میں اس کو پکا لیں. اس میں پہلے تو جو میں نے پروسیجر بتایا ہے 24 گھنٹے تک اسے 1 کلو پانی میں بھگو کے رکھ دیں. وہی پانی پھر آپ چولہے پہ رکھ دیں, اس میں آپ آئل ڈال دیں. اب جب وہ سارا پانی خشک ہو جائے, اسے پکاتے رہیں, جب سارا پانی خشک ہو جائے وہ آئل آپ محفوظ کر لیں. یقین کریں, ایک تو سستا بہت ہے, دوسرا اس کا فائدہ یقین کریں. آپ جب 10 سے 15 دن یا 20 دن لگائیں گے نا تو آپ کا خود ہی دل کرے گا کہ میں کمنٹ میں نا حکیم صاحب کو بتاؤں کہ واقعی ہی جو آپ نے نسخہ بتایا نا یہ بڑا کمال کا ہے, سستا بھی ہے, اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ میرے بال جو جھڑتے تھے, کمزور تھے, شائننگ کم تھی, وہ ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. صحیح. تو یہ مربع جو آپ کو بتایا نا کس طرح کا لینی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک نسخہ بھی اور بتا دیا. بہت شکریہ حکیم صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی خاص طور پہ یہ جو خدمات ہیں عوام الناس کے لیے, ورنہ حکیم جو ہیں وہ نسخے نہیں بتاتے اپنے, باقی سب کچھ دے دیتے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, یہ بہت بڑی آپ کی خدمت ہے عوام الناس کے لیے. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بالوں سے متعلقہ, جس کے اندر حکیم صاحب نے بہت عمدہ تجاویز ہمارے سامنے رکھی ہیں. اور جو لوگ پریشان ہیں, خاص طور پہ جو خواتین, بچے پریشان رہتے ہیں, مائیں جو ہیں والدین بچوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت مفید پروگرام ہے. آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیے اور دوسروں تک بھی اس کو آپ پہنچائیے. آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض ہو, سوال ہو, آپ لازمی بتایا کریں اور اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچایا کریں, تاکہ ہم اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں اور آپ کی رہنمائی کر سکیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.